وسیلے کی حقیقت کیا ہے؟ آج کا ہمارا موضوع ہے وسیلہ۔ وسیلے کی اہمیت اور اس کا صحیح علم ہونا ہر مسلمان پر واجب ہے، کیونکہ یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہر دور میں اکثر لوگ گمراہ ہوئے ہیں۔ غیر شرعی وسیلہ ہی ایک بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے لوگ کافر ٹھہرے، کیونکہ وہ لوگ جس کو وسیلہ سمجھتے تھے وہ در حقیقت وسیلہ تھا ہی نہیں۔ اس کی دلیل سورۃ الزمر آیت 3 سے ہمیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے قرب کے تک ہماری رسائی کروائیں گے۔ لہٰذا جو شخص وسیلے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہو اسے اس قسم کے غیر شرعی وسیلے سے بچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو صحیح مشروع وسیلے مقرر فرمائے ہیں جو مفید اور مراد کو پوری کرنے کا ذریعہ ہیں ان کو خوب جاننا چاہیے۔ ان شرعی وسائل کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کی جو ہے مقبولیت کا ذمہ اللہ کی ہے، بشرطے یہ کہ دعا کے دوسرے شرائط بھی جو ہیں وہ دوسری پوری بھی ہوں۔ اور یہ سب جاننے کے لیے پہلے ہمیں وسیلہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی اقسام کو جاننا ضروری ہے۔ اب دیکھتے ہیں وسیلے کا شرعی جو ہے وہ معنی کیا ہے۔ ہر اس سبب کو کہتے ہیں وسیلہ جو اس طریقے سے مقصود تک کو پہنچائے۔ ہر اس سبب کو وسیلہ کہتے ہیں جو اس طریقہ سے مقصود تک پہنچائے جسے اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمایا ہے اور جس کو اپنی کتاب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں بیان کیا ہے۔ شرعی وسیلے کی دلیل جو ہے وہ ہمیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 سے بھی ملتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب وسیلے کا تو یہ شرعی جو معنی تھا وہ بتایا گیا آپ کو۔ وسیلے کی قسمیں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ اس میں وسیلے کی دو طرح کی قسمیں آ جائیں گی، جائز اور ناجائز۔ جائز کیا ہے وسیلے کی قسمیں؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کا وسیلہ کرنا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات جو ہے صفات کاملہ کا وسیلہ بنانا، اور اعمال صالحہ کا جو ہے وہ وسیلہ بنانا جو ہمارے صالح نیک اعمال ہیں۔ اور نمبر 4، نیک اور زندہ جو لوگ ہیں نیک ان سے دعا کروانا۔ اور جو ناجائز اس کے طریقے ہیں وہ شرک اور بدعت۔ اب جائز وسیلے کی جو قسمیں ہیں اس کو میں آپ کو ذرا کھول کے بتاتی ہوں کہ اس میں کیا آ جاتا ہے۔ جیسے نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ پیارے ناموں کا وسیلہ۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف میں 180 آیت میں، اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں سو ان ناموں سے اللہ کو پکارو۔ یعنی اللہ سے دعا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو وسیلہ بنا کر دعا کی جائے۔ دوسرا اس میں کیا ہے، جیسے سورۃ بقرہ آیت نمبر 201 میں ہے، اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم سے نجات دے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی جو ہے صفات کاملہ کا وسیلہ بنانا، اور اس کی دلیل اور مثال کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی کامل صفات کو وسیلہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دعا کیا کرتے تھے۔ آپ کی وہ دعا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے سب کو تھامنے والے تیری رحمت کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اسی طرح پھر عمل صالح نیک اعمال کا وسیلہ بنانا، لیکن یاد رکھیں عمل صالح بھی اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی 2 شرائط پوری نہ ہوئی ہوں۔ ایک، وہ نیکی کا جو بھی کوئی کام ہے
وہ خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر کیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، ان شرطوں کو پورا کرنے کے بعد ہم اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر دعا کر سکتے ہیں۔ اس کی دلیل اصحاب غار کا معروف قصہ ہے۔ جب وہ لوگ غار میں پھنس گئے تھے تب انہوں نے ایک دوسرے سے کہا تھا، اب اس غار سے تمہیں کوئی چیز نکالنے والی نہیں، سوائے اس کے کہ تم سب اپنے سب سے زیادہ اچھے عمل کو یاد کر کے اللہ سے دعا کرو۔ چنانچہ تینوں نے اپنے سب سے اچھے اعمال کو یاد کر کے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام محض تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو اس چٹان کی آفت کو ہم سے ہٹا دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور وہ چٹان وہاں سے ہٹ گئی اور وہ سب غار میں سے باہر نکل آئے۔ یہ روایت جو ہے صحیح بخاری میں تفصیل سے موجود ہے۔ اور اس کی ایک اور مثال غار والوں کی بھی ہے، اصحاب کہف کی، جنہوں نے اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ لہٰذا آپ بھی اپنے نیک عمل جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، سنت کے مطابق ہوں، ان کو وسیلہ بنا کر دعا کر سکتے ہیں۔ نیک اور زندہ شخص سے بھی دعا کروانے کا جو وسیلہ ہے، اس کے بارے میں دلیل جو ہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہتر تابعین میں سے ایک شخص ہے جس کو اویس کہتے ہیں، اس کی ایک ماں ہے اور اس کو ایک بیماری ہے برص کی، تم اس سے اپنے لیے استغفار کروانا۔ پھر اسی طرح سے وہ معروف روایت بھی ہے جس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر دعا کرواتے تھے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب کبھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ عباس بن عبد المطلب جو تھے مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ سے دعا کرتے اور فرماتے کہ اے اللہ، ہم تیرے پاس اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ لایا کرتے تھے، یعنی ان سے دعا کرواتے تھے تو پانی برساتا تھا، اب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو لا کر وسیلہ بناتے ہیں، ان سے دعا کروا رہے ہیں، تو ہم پر پانی برسا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چنانچہ بارش خوب برسی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ کیسے لایا کرتے تھے۔ اس کی دلیل ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قحط پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک دیہاتی نے کہا، یا رسول اللہ، جانور مر گئے اور اہل و عیال دانوں کو ترس گئے ہیں، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ اس وقت بادل کا ایک ٹکڑا بھی آسمان پر نہیں نظر آ رہا تھا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھوں کو نیچے بھی نہیں کیا تھا کہ پہاڑوں کی طرح گھٹا امڑ آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ممبر سے اترے بھی نہیں تھے کہ میں نے دیکھا کہ بارش کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک سے ٹپک رہا تھا۔ اس دن کے بعد اور متواتر اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی۔ دوسرے جمعے کو یہی دیہاتی جو تھا وہ کھڑا ہوا کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ، عمارتیں منہدم ہو گئی اور جانور ڈوب گئے ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ، اب دوسری طرف بارش برسا اور ہم سے روک دے۔ آپ ہاتھ سے بادل کے لیے جس طرف بھی اشارہ کرتے ادھر مطلع صاف ہو جاتا۔ سارا مدینہ تالاب کی طرح بن گیا تھا، اور جو تھا کناتا کا جو نالا تھا وہ بھی بہتا رہا پورا مہینہ، اور ارد گرد سے آنے والے بھی اپنے یہاں بھرپور بارش کی خبر دیتے رہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔
اب ہم اس کے بعد جو ہے ناجائز وسیلے کی قسمیں دیکھتے ہیں کہ جو غلط وسیلہ جو لوگوں کے ہاں پایا جاتا ہے وہ کیا ہے۔ پہلی قسم اس کی شرک ہے۔ اس میں بعض لوگ یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنا رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ وسیلہ ہے ہی نہیں۔ وسیلے میں 3 چیزیں ہونا ضروری ہے: ایک ذات پکارنے والی، دوسری ذات جس کو ذریعہ بنایا جا رہا ہے، اور تیسری ذات وہ ہے جسے پکارا جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ میں صرف 2 ذاتیں ہیں، ایک ذات پکارنے والی اور دوسری ذات اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو دوسروں کو پکارنا جو ہے شرک جو ہے اکبر ہے، جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ غیر اللہ کو اس وقت پکارا جاتا ہے جب درج ذیل شرطیں جو ہیں وہ پائی جائیں۔ پہلی شرط کہ وہ زندہ ذات ہو، دوسری شرط حاضر ہو، تیسری شرط قادر ہو۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ القصص میں ہے، اس کی قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا اس سے فریاد کی۔ مثلاً دیکھیں مثال، جب کوئی آپ وزنی چیز آپ کو اٹھانی ہے تو آپ کسی دوسرے شخص کو مدد کے لیے بلاتے ہیں نا، کیونکہ وہ زندہ ہے، وہ حاضر ہے، وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے، تو اس شخص سے مدد طلب کرنا جائز ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ جب کوئی شخص کہتا ہے یا رسول اللہ مدد یا علی مدد یا غوث مدد، تو یہ شرک اکبر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکارنے والے کی فریاد نہیں سنتے، نہ حضرت علی اور نہ جو ہے عبد القادر جیلانی۔ تو یا رسول اللہ کہنا شرک اکبر ہے، اور یہی شرک تھا مشرکین عرب کا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے جنگ کی تھی اور وہ کافر ٹھہرے تھے۔ اس کی دلیل جو ہے وہ سورۃ الاسراء آیت 56 اور 57 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارو، لیکن نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں۔ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں۔ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے، وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں کہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ اس آیت سے بھی ہمیں کتنا واضح پتہ چلتا ہے۔ پھر دوسری ناجائز وسیلے کی جو دوسری قسم ہے وہ بدعت ہے۔ اس قسم کے وسیلے میں لوگ غیر اللہ کو تو نہیں پکارتے، لیکن بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ دعا کرتے وقت کہتے ہیں، یا اللہ ہماری دعاؤں کو فلاں کے صدقہ و طفیل قبول فرما، کبھی نبیوں کے نام لے کر اور کبھی انسانوں اور نیک لوگوں کے نام لے کر۔ کیونکہ دیکھیں یہ بدعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعاؤں میں وسیلہ بنانا سنت سے ثابت نہیں۔ جو عمل سنت سے ثابت نہ ہو اور دین میں نیا ایجاد ہو اسے بدعت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی تو وہ مردود ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ دین میں نئی چیز کو ایجاد کرنا بدعت ہے اور اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا میں وسیلہ بنانا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ مکروہ تحریمی ہے کہ دعا کرنے والا یوں کہے کہ میں تجھ سے فلاں کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، یا انبیاء یا رسولوں یا بیت الحرام یا مشعر الحرام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں۔ جو ہے جب کوئی یوں کہتا ہے کہ فلاں تیرا نیک بندہ جو ہے، فلاں تیرا کوئی نیک بندہ ہے بس تو میری دعا قبول کر۔ اب اس طرح کہنے کا دعا سے کوئی تعلق نہیں کہ فلاں اگر نیک ہے تو تو میری دعا قبول کر، یہ اس کا دعا سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا، اور اس طریقے سے دعا کرنا بدعت ہے۔ کیوں اس طرح دعا کرنا نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے اور نہ کسی اور سے۔
خلاصہ کلام آخر میں یوں ہے کہ شرعی وسیلہ وہ ہے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے، وہ نہیں ہے جو ہم بچپن سے کرتے آ رہے ہیں۔ لہٰذا شرعی وسیلے کی 4 قسمیں یاد رکھیں اور انہی چاروں کے ذریعے جو ہے آپ اپنی دعا کر سکتے ہیں، اس کو وسیلہ بنا سکتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلی قسم جو ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء کا وسیلہ، دوسری قسم اللہ تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ، اور تیسری قسم ہمارے نیک اعمال کا وسیلہ، اور چوتھی قسم اپنے مسلمان بھائی سے اپنے حق میں دعا کروانا۔ اور ناجائز وسیلے کی 2 قسمیں ہیں، پہلی قسم شرک اور دوسری بدعت۔ شرکیہ وسیلہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس وسیلے کی مذمت کی اور اسے شرک قرار دیا اور اس کا ارتکاب کرنے والا شخص مشرک ٹھہرا۔ اور دوسرے قسم کا جو ناجائز وسیلہ بدعت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے یہ کہنا کہ اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو رسول کے صدقہ کے توفیل قبول فرما، اس قسم کی دعا کرنا بدعت ہے، کیونکہ یہ سنت سے ثابت نہیں اور نہ ہی صحابہ نے کبھی اس طرح سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم نافع اور علم عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت کو سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شرعی وسیلے کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔